جناب جلال الدین اکبر صاحب، کمشنر DFE کمیشن تلنگانہ اسٹیٹ، پروفیسر شکور صاحب، ڈائریکٹر سیکرٹری اردو اکیڈمی تلنگانہ، اسپیشل آفیسر کشمیر، اور رئیس پر تشریف فرما معززین دانشوران شہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چند باتیں میں اپنے تھیسس سے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ موضوع حیدرآباد کی صحافت، اس پر بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی لکھا ہے۔ سب سے پہلے مولوی نصیر الدین ہاشمی صاحب نے کچھ لکھا، پھر پروفیسر محمد انور صاحب کی کتاب آئی، اس کے بعد ڈاکٹر سید انصاری صاحب نے کچھ لکھا، پھر ڈاکٹر ممتاز مہدی صاحب نے لکھا، پھر ڈاکٹر ناظم علی صاحب نے لکھا، لیکن میری کتاب ان کتابوں سے مختلف ہے، الگ ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ یہ کتاب پہلے تو ابتدا میں صحافت کا تعارف ہے، پھر اجمالی طور پر اردو صحافت کا تعارف ہے۔ میں اس پہ بہت کم لکھا ہے کیونکہ اس سے پہلے لوگوں نے کافی لکھا ہے۔ اس کے بعد میں نے اخبارات، روزنامے، اور اس کے بعد ہفت روزہ، 15 روزہ، ماہنامے، 2 ماہی، 6 ماہی، 6 ماہی، سالنامے اور تعلیمی اداروں کے مجلے، ان پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ یہ کتاب ایک صحافتی ڈائریکٹری بھی ہے۔ وہ کیسے؟ اس میں نے 1-2 صفحات میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ اس کی تاریخ اور سن اشاعت کب ہے، کیا ہے، یہ اخبار کب سے شروع ہوا ہے، پھر اس کے بعد ایڈیٹر، پبلیشر اور پرنٹر کا نام ہے۔ اس کے بعد اس کتاب میں آپ کو ان کی تفصیلات ملے گی، ان کا پوسٹل ایڈریس، ان کی ویب سائٹ، ان کا فون نمبر، فیکس نمبر، اور جن کے پاس واٹس ایپ کی سہولت ہے، یہ ساری سہولتیں آپ کو کتاب کھولتے ہی ان تمام اخبارات کے بارے میں مل جائیں گی۔ تو یہ ایک آپ کے پاس ایک ڈائریکٹری کے طور پر ہے۔ پھر اس کے بعد اس کتاب میں نے بلا تبصرہ کیا ہے کہ اردو کے مسائل کیا ہیں، اردو صحافت کے مسائل کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں اور امکانات کیا ہیں۔ پروفیسر ظفر الدین صاحب تشریف فرما ہیں۔ ایک مرتبہ مولانا آزاد یونیورسٹی میں ایک سیمینار میں تقریر کا موقع دیا گیا تھا، تو میں نے کہا کہ حیدرآباد میں اردو صحافت کا مستقبل تابناک ہے۔ تو ایک گوشے سے ووٹنگ ہوئی، نعرے لگائے گئے کہ ایسا نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب نے پھر مجھے ڈائس پر بلایا کہ آپ آج اس کا جواب دیں۔ پھر میں نے تفصیل سے بتایا کہ میرے الفاظ تھے حیدرآباد۔ میں پورے اعتماد سے بات کہہ سکتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں 5 بڑے اخبارات اس معیار کے کہیں اور نہیں نکلتے۔ پھر اس کا جو معیار ہے اور اس کی جو طباعت ہے، مجھے PhD تھیسس میں ایک سوال کیا گیا تھا بورڈ نے کہ حیدرآباد کے بڑے اخبارات کا تجزیہ کیجیے، جس میں سیاست، منصف، رہنمائے دکن، اعتماد اور راشٹر صاحب، کم و بیش 40 منٹ اس پر میں نے گفتگو کی۔ تو پروفیسر خالد صحیح صاحب نے کہا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے، اور ہر ایک کا ایک معیار ہے، وقت نہیں ہے میں اس کی تفصیل میں جاؤں، ہر ایک کا ایک معیار ہے۔ سیاست کا اپنا ایک معیار ہے، منصف کا اپنا ایک معیار ہے، اعتماد کی جیسی فوٹوگرافی کہیں نہیں ہے، یہ ہندو میں ملے گی آپ کو یا پھر اعتماد میں ملے گی۔ اب صحافی دکن بھی اپنی پوری آپ و تاب کے ساتھ منظر عام پر آ رہا ہے، اپنی کامیابی کی منافع طے کر رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں مختصر کروں گا۔ اس کے بعد میں نے 50 کم و بیش 50 روزناموں، ماہناموں کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اس میں کچھ بند ہو گئے۔ ایک کسی مقرر نے اس سے پہلے بھی پروفیسر اشرف رفیع صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے نظام گزٹ اور پیام کو کس طریقے سے اس میں شامل کیا، جبکہ آپ کا تھیسس ہے 1956 to 2006۔ میں نے اپنی اس کی کتاب میں وضاحت کی کہ نظام گزٹ 1965 تک نکل رہا یا 1967 تک، جب تک حضور نظام زندہ تھے، جب تک اس کی سرپرستی کی یہ اخبار نکل رہا تھا۔ پیام بھی تقسیم
تقسیم کے بعد بھی جاری رہا، اس کی بڑی تفصیلات اسے میں نے لکھی ہے. تو یہ جاری رہا میرے پیریڈ میں بھی 1956 کے اندر، اس لیے میں نے اسے کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماہنامے جو لوگ صحافت سے واقف ہیں، جو قریب سے صحافت کو جانتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اکثر روزنامے اور ماہنامے مسدود ہو گئے یا بند ہوئے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مالی مشکلات اور مالی مسائل، اس کے بعد دوسری مسائل ہوتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض ایسے ماہنامے اور دو ماہی ہیں جس کا ذکر شاید ہی کسی لوگوں کے ذہن میں ہوگا. بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا غزل کے بارے میں. نجم ثاقب شاہ صاحب نکال دیتے نام کر، اس کی صرف 3-4 کاپیاں نکلی، لیکن یہ بہت ہی غیر معمولی مقبول ہوا. اسی طریقے سے 6 ماہی 6 ماہی سالنامے اور عثمانیہ یونیورسٹی کا مجلہ، اس نے ایک تحریک پیدا کی صحافت میں اور صحافیوں کو پیدا کیا، اس سے ہم آپ انکار نہیں کر سکتے. تو میں عرض کر رہا تھا اس کے بعد میرے آخری صفحات میں میری گفتگو ہے، اور اس گفتگو سے پہلے میں نے زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے لیے اردو کے 5 بڑے اخبارات کا انٹرویو لیا تاکہ حقیقت معلوم ہو. صرف کتابوں سے کام نہیں چلتا. اور میں نے اس میں 10 سوالات کیے تھے. ایک ایڈیٹر صاحب نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. میں نے کہا میں تھیسس میں یہی لکھ دوں گا کہ میں فلاں صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. انہوں نے بڑا محمود فیض صاحب 1 گھنٹہ گفتگو ہوتے رہی ان سے اور بہت تفصیل بتائی. تو مختصر یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ مسائل ہیں. ہم یہ رونا بہت رو چکے کہ قاری نہیں ہے. قاری بہت ہے، خریدار نہیں ہے. صرف ایک سیاست اور منصف 5 لاکھ لوگ روزانہ پڑھتے ہیں انٹرنیٹ پہ. کیسے کہہ سکتے ہیں آپ قاری نہیں ہے؟ قاری ہے لیکن خریدار نہیں ہے. خریدار بھی ہے تو بہت کم ہے. اس پہ بھی تب گفتگو ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا پہلے ایک ایرانی ہوٹل میں 1 یا 2 اخبار آتے، پورا دن بھر لوگ پڑھتے رہتے. اللہ نے ہمیں نوازا ہے، آج بعض لوگوں کے گھر میں 4 اخبار آتے، 1 اخبار تو آتے ہی آتا ہے. بعض لوگوں کے گھر میں ہمارے اردو اور انگلش آتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ مسائل ہیں اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم اپنی اولاد کو اردو پڑھانا پسند نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ آپ انگریزی ضرور پڑھائیے لیکن گھر میں آپ اردو پڑھائیے. عربی کے بعد سب سے زیادہ لٹریچر ہے اگر اسلام کا تو صرف اردو میں. پورے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. تو اردو اپنی نئی نسل کو پڑھائیں گے. آپ کیرلا کی مثال اکثر لوگ دیتے رہتے، بہت سنا ہم نے کیرلا کی مثال اخبار والے. میں نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ رکشے والے منصی پڑھ رہے ہیں، بھکاری کے پاس بھی منصی میں نے دیکھا ہے، رہنما دکن دیکھا جب 1 روپے کا تھا 2 روپے کا. تو ایسا نہیں ہے، پڑھنے والے ہیں. ہمارے اور بھی مسائل ہیں. سب سے پہلی چیز اشتہارات. یہ پیٹرول ہوتا ہے کسی بھی صحافت اخبار یا رسالے میں، اور وہ اشتہار جب ہی ملتا ہے آپ کی تعداد اشاعت کیا ہے. آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیے، وہ پہلے یہ پوچھیں گے کہ آپ کی کتنے کاپیز نکلتے ہیں. 1 لاکھ کی حد کو کوئی ٹچ نہیں کر سکا. 62 65 طاہر رحمانی صاحب تشریف فرمائے یہاں پر. 62 65 67 وہ کیا ہے تفصیلات نہیں معلوم. 1 لاکھ کو ٹچ نہیں کر سکا. جبکہ انگریزی اخبار، تیلگو اخبارات 10 لاکھ کا ان کا تعداد تھا. تو میں عرض کر رہا تھا ہماری مشکلات. ہم کو ایک ایڈیٹر صاحب نے بتایا کہ اردو کا یو آنے تک پوری رقم ختم کر واللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں، اس کا میں نے اس کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے. اور میں اپنی گفتگو کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، اس بات سے کہ یہاں بیٹھ رہے دانشور حضرات تشریف فرما ہے. میں اپنی گفتگو کو یہاں سمیٹ